نماز میں درود شریف کے بعد وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز کے باہر دعا میں عربی مانگ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. ہفتے کو بھی بیان کا سلسلہ شروع کریں. آپ کا باہر جانا پڑ گیا اس لیے جو مسجد میں اگر سامنے بیٹھتے ہیں ان کا بھلا ہو. بھائی اتنے سارے بیانات سے فائدہ نہیں ہوتا. دو بہت ہو رہے ہیں, جمعے کو بھی ہو رہا ہے, اتوار کو بھی ہو رہا ہے. میں تو اتنے بیانات, دوسرے علماء تو ہم سے اچھے ہی ہیں لیکن اتنے وہ نہیں کر رہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو شکر ادا کرو ہم اتنی ہمت کر کے دو بیانات آپ کو دے رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے کام ہیں, فارغ نہیں ہیں. ابھی بیچارے ایک مہمان آ گئے تھے سعودیہ سے, بڑے قابل عزت تھے ہمارے لیے. وہ آئے تو میں ان کو بٹھا کے جاتا, کھانا منگوا کے ان کے سامنے رکھا شارٹ. پھر گھنٹے بعد آتا, کھا لیا کھانا؟ انہوں نے کہا کھا لیا. میں نے کہا چائے منگواؤں؟ کہہ رہے ہاں. چائے کا آرڈر دیا, پھر شارٹ. پھر وہ دور سے آئے تھے تو ہمارے گھر انہیں رہنا تھا. پھر 11 بجے میں نے کہا سونا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سونا ہے. میں نے کہا یہ بستر کمبل شارٹ. تو ایسے شارٹ میں 48 گھنٹے رہا ہوں. میں نے کہا ناراض نہیں ہونا, مصروفیت تھوڑی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا, وہ بھی اچھے آدمی تھے, بے تکلف تھے, انہوں نے کہا بہت شکریہ. 2 دن کے بعد وہ خود ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا دیکھو اس قسم کا مہمان اللہ کا شکر ہے ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے. آئے خود بھی ریلیکس رہے اور ہم بھی کیا رہے. اس مہمان سے ہوتا ہے جو آگے بیٹھو. بھائی ہم بیٹھ گئے تو بہت سارے کام ہمارے آگے پیچھے ہو جائیں گے, بڑی مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے تو اس طرح کا سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا کہیں. تو میرے پاس جب ملاقات کے لیے آیا کریں تو بس اس اکرام کی توقع رکھا کریں. سمجھ رہے ہو, اس اکرام کی توقع. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج پشاور سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے آئے ہیں. دیکھو تو ان کا بھی اتنا ہی اکرام ہوا ہے, شارٹ. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ میں کہیں گاڑی میں جا رہا تھا. میں نے کہا نا میں گاڑی میں یا بائک پہ جا رہا ہوں تو پیچھے بٹھا لیتا ہوں مہمان کو, چلو اس دوران ہم آپس میں بات چیت کر لیں گے. تو میں جا رہا تھا تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے گاڑی میں ہی مسئلہ بتایا. میں نے کہا اتنے بجے میں مدرسے پہنچ جاؤں گا, اس سے پہلے مسئلہ ختم کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اس کے بعد میں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤں گا. پھر یہ بات ادھر ادھر کی کرتے رہے. میں نے کہا آپ کے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں خالی, کیونکہ میرا سفر 10 منٹ بعد ختم ہو جائے گا. 10 منٹ. تو پھر انہوں نے 10 منٹ میں جلدی سے بات سمیٹی. پھر میں شارٹ نا, میں نے کہا آپ شارٹ. ان کو جو مشورہ دینا تھا دیا. اس کے بعد میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا عصر سے پہلے میں آدھا گھنٹہ دوں گا آپ کو. تو میں نے کہا وہ ہو گیا گاڑی میں. وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا نا, بس اب ایک چیز ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے. میں نے کہا میں بھی اس وقت بھی یہی مشورہ دوں گا. تو پھر یہ آ گئے. اب ان کو پتہ ہے اچھے آدمی ہیں, میں نے ان کی طرف بڑھا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی جو اتنی اخلاقی ذمہ داری تھی, اتنی دور سے آئے ہیں اور اتنا ٹائم بھی ہم نے ان کو دیا, اپنی گاڑی میں ہم ان کو لے کر گئے, ساتھ بٹھایا ہم نے, شارٹ ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا جو کام راستے میں ہو سکتا ہے اس کے لیے الگ سے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بیٹھ گئے. تو یہ بھی اچھے آدمی ہیں, ناراض نہیں ہوئے. گاڑی میں سفاری بھی کر لی انہوں نے ہمارے ساتھ. کہنے لگے ڈرائیونگ کے دوران مفتی صاحب آپ کی توجہ نہیں کی. میں نے کہا پوری توجہ آپ کی طرف ہے, آپ بے فکر رہیں. مقصد یہ تھا کہ مزید الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. تو چائے بھی پی انہوں نے, اپنے خرچے پہ پیے. پھر وہاں جب میں گیا تو میں نے جامعہ کی کینٹین میں ان کو بٹھا دیا. میں نے کہا میری کلاس ہے تو میں تو شارٹ ہو رہا ہوں, میری کلاس ہے, ظاہر ہے بچوں کا تو ناغہ نہیں کروں گا نا, میں ایسے مہمان تو آتے رہتے ہیں. تو ان کو تو بیچاروں کو میں نے کہہ دیا کہ آپ یہاں چائے پی لیں. بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ہوٹل والے کو یہ تو کہہ دیتا پیسے نہ لو ان سے, وہ میں بھول گیا. کل جو مہمان تھے ان کو تو میں نے بٹھایا کہ طالبوں کو ان کو چائے پلاؤ بھائی, جا کے ان کو کیا کرو, چائے پلا دو اور پیسے مجھ سے لے لینا. اکرام اتنا کیا ہے. لیکن وہ اچھے آدمی تھے, شکر ہے, کیونکہ بیان بھی سن رہے ہوں گے نا, تو ناراض نہیں ہوئے وہ الحمدللہ. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, بہت مزہ آیا. تو ان کو بھی مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو ایسے کوئی ملاقات کرے کہ بکریوں کو ہم ٹہل رہے ہیں تو چلو جی تم بھی ٹہل لو, ٹماٹر لینے جا رہا ہوں تو آ جا یار بیٹھ جا بائک پہ ٹماٹر لینے چلتے ہیں. جو مہمان تکلف والا ہو اس سے دماغ خراب ہوتا ہے, کیونکہ ہم نہ خود تکلف کرتے ہیں نہ تکلف والا آدمی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جی آ کے بیٹھیں. اب کھانا بھی میں مہمانوں کو ایسے کھلاتا ہوں کہ آئے, بچے کو پیسے دیے جا پہ بریانی کے ڈبے لے آ, وہ ڈبے میں پلیٹیں بھی گھر سے نہیں لاتا, یہ ڈبے کھولو تمیز سے یہاں, کیونکہ اب گھر والوں کو کتنی ٹینشن ہوگی, ہر دفعہ پلیٹیں آ رہی ہیں پھر وہ جا رہی ہیں دھلنے کے لیے, وہ بھی بولیں گے یار کیا مصیبت ہے, ہمیں کوئی کام کا چھوڑا ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ کھانا ہے نا, یہ ڈبے ہیں, کھاؤ, ہاتھ تمیز سے وضو خانے میں جا کے دھو,
میرے پاس کوئی ایسا ملازم نہیں جو لوٹے میں پانی بھر کے لائے اور صاحب سب کے ہاتھ یہاں دھلائے. اتنا بھی میرے پاس حساب کتاب میں نے ایسا رکھا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ملازم اگر رکھوں گا تو وہ اس کو گھر دینا پڑے گا, اچھی خاصی ٹینشن ہے. تو یار اٹھے, ہاں کوئی بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, بڑے بزرگ داڑھی والے, تو وہ پھر میں ان کے ہاتھ خود وہاں لا کے, وہ تو بے اکرامی ہے ان کو میں جائے. لیکن نارمل جو پبلک آ رہی ہے بھائی وہ تمیز سے وہاں ہاتھ دھوئیے. یہ تو نہیں کہتا تمیز سے, کہیں گے آپ یہاں ہاتھ دھو لیں اور آ کے بیٹھ جائیں. ڈبوں میں ہی کھانا کھائیں, یہی ڈبے شاپر میں جائیں گے اور ڈسٹ بن کی نظر ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی, اور اسی دوران ہم بات چیت بھی کر لیں گے. تو جو بے تکلف آدمی ہوتا ہے وہ نہ خود ٹینشن میں آتا ہے نہ دوسروں کو ٹینشن دیتا ہے. تکلف والا آدمی خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی, اس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب یہ حضرت کو کہاں سے کھلانا. وہی ایک آدمی کی رخصتی ہوئی, شادی ہو کے بیگم کے کمرے میں گیا تو بڑے ادیب تھے وہ, بھائی جاؤ باتیں گپ شپ لگاؤ, ہیلو ہائے سلام دعا شروع کر دو. نہیں ہم تو ایٹیٹیوڈ نا, بڑی تمیز سے ہم بات شروع کریں گے. تو بیگم سے جا کے کہہ رہا ہے وہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. یعنی پہلے سلسلہ تو بتاؤں نا. وہ بھی بیچاری حیران ہے, کیا کون کوئی شاعر ہے, ادیب ہے, کیا مضمون نگار ہے. تو یہ تکلفات ہے نا ٹھیک ہے, یہ تکلفات ہے. بھائی مہمان آیا ہے, بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے آنا ہوا, اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی. وہ ایئر فورس سے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ, کہاں گئے وہ چلے گئے, بیچارے دور سے آئے تھے. وہ مجھ سے وقت لے رہے تھے کہ آپ سے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے. میں نے کہا اتوار کو تو بہت لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے. تو جب زیادہ اصرار کیا میں نے کہا چلے آ جائیں, جہاں اتنے غم ہیں ایک اور غم صحیح. اور مجھے لگا تو ان کو برا نہ لگ جائے نا کہ ہمیں غم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار جہاں اتنے غم ہیں تو ایک اور غم, کیونکہ ٹائم تو ہے نہیں ملاقات کا, لیکن چلو ایک غم پال لیں گے جہاں اتنے لوگوں سے آپ. تو وہ شکر ہے ہنسنے لگے. میں نے کہا ہنسنا اس کی علامت ہے بندہ زیادہ تکلف والا, ورنہ دل پہ لے جاتے ہیں, یار ہمیں غم کہہ دیا, میں نہیں آ رہا جاؤ. تو یار چلتا ہے اتنا تو بھائی. میں نے کہا یار جہاں اتنے غم ہیں ایک اور غم اٹھا لیں. نہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں. میں نے کہا مصروف تو ہوں. کہہ رہے پھر بھی ہم آ جائیں. میں نے کہا پھر بھی آ جائیں. کہنے پھر کیوں؟ میں نے کہا بھائی جہاں اتنے غم ہیں ایک اور غم اٹھا لیں گے. سارا کام دنیا میں صحیح تھوڑی چلتا ہے. تو وہ ہنسنے لگے. ہنسنا اس کی علامت تھی کہ بندہ بے تکلف ہے, اپنا اسٹائل قبول کر لے گا. تو میں نے بلا لیا, میں نے کہا آ جاؤ. تو وہ کچھ دیر بیٹھے ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائی, ان سے جو بھی بات انہوں نے پوچھنی تھی. جلدی سے دے دو یار بھائی, پھر چھٹی ہے ابھی اتوار کو, اگلے دن.